نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 اور 19 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ یہیں پر سورۃ المائدہ کے 3 رکوع اور لا یحب اللہ چھٹے پارے کے 7 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی برائیاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ نصارہ سے مراد عیسائی ہیں۔ عیسائی اور یہودیوں کی خرابیاں اور ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آج کی آیت میں یہ مضمون ہے کہ اتنی برائیوں کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہود کے کچھ علماء سے گفتگو فرمائی اور اس گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان لانے کے لیے فرمایا اور ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو اس وقت یہود کے علماء یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور محبوب ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب میں ڈال دے؟ اسی طرح کوئی محبوب دوسرے اپنے محبوب کو یا ایک حبیب اپنے حبیب کو عذاب میں ڈالے اور تکلیف میں ڈالے، اس لیے ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالت اليہود والنصارى، یہود اور نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، یا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ فرما دیجئے پھر اللہ تعالی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ بلکہ انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح ایک انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ملکیت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر چلنا ہے۔ آگے ایک جملہ آئے گا ابھی قرآن پاک کی اس آیت میں، فترہ کا لفظی ترجمہ ہے، لغوی معنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈکشنری کا معنی یہ ہے سست ہو جانا یا ساکن ہو جانا، یا پھر کسی کام کو معطل کر دینا، بند کر دینا۔ یہاں پر جو فترہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس کو فترہ کہا جاتا ہے، کہ اس زمانے میں کوئی بھی نبی نہیں آئے، کوئی رسول، کوئی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ اور سورہ یاسین جو الحمدللہ یہاں درس قرآن میں اس کی تفسیر ہو چکی ہے، وہاں پر جو ایک تفصیلی واقعہ حبیب نجار کا آیا تھا،
وہاں رسول سے مراد اس وقت بھی عرض کر دیا تھا نبی نہیں ہے بلکہ حضرت کے قاصد مراد تھے، یعنی اس دور کے دائی مراد تھے، نبی مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں کہ یہود کے پاس تورات تھی اور نصارہ کے پاس انجیل تھی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آ چکے، یبین لکم، وہ تمہیں وضاحت کرتے ہیں، کھول کھول کے تمہیں بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، فترہ، علی فترۃ من الرسل، اس دور میں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت میں دین کی باتوں کی وضاحت کرنے آئے ہیں جبکہ پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، ایسے دور میں تشریف لائے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد رکی ہوئی تھی۔ کیوں ہم نے بھیجا؟ ان تقولوا، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو، ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہیں آئے من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں پر خوشخبری دینے والے سے مراد لیا ہے کہ جنت کی خوشخبری دینے والے، اور نذیر کا مطلب ہے دوزخ سے ڈرانے والے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ما جاءنا من بشیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے بشیر، خوشخبری دینے والے، و نذیر، اور ڈرانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ ابھی شروع میں عرض کیا کہ اس آیت کا تعلق اور ربط اور جوڑ گزشتہ آیات کے ساتھ یہ ہے کہ اس آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی خرابیاں بیان کی۔ شروع سے ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ میں بھی یہود اور نصارہ کی خرابیاں بیان ہوئی، لیکن یہود کی زیادہ خرابیاں سورہ بقرہ میں بیان ہوئی، نصارہ کی بھی ہوئی ان کے عقائد کے بارے میں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں بھی دونوں کا تذکرہ، لیکن سورہ آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ زیادہ ہے، یہود کا کم ہے۔ مسلسل شروع کی صورتوں میں ان دونوں قوم کے تذکرے قرآن پاک میں آتے رہے ہیں۔ تو ان کی اتنی خرابیاں بیان ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایمان لے آتے، معافی مانگتے۔ الٹا جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو یہ سامنے یہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ کے بیٹا اپنے آپ کو کہنے سے یہ تھی کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کی مراد بیٹے سے یہ تھی کہ جس طرح ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے ایسی ہی محبت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور چہیتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وقالت، پہلے ان کا قول ذکر کیا، وقالت الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ یوں کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے اور اس دوران چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا کسی بھی نبی کا نام آئے تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ ابراہیم، موسیٰ، لیکن جب اس کی تفسیر کرنے پر آئیں گے تب ادب کے ساتھ نام لیں گے، جس طرح 26ویں سپارے میں آتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ترجمہ کرتے وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ترجمے کے وقت یہی کہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو قل، آپ فرما دیجئے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یہ بتاؤ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، جب ایسا ہی ہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتے ہیں؟
ایک تو یہ یہود خود مانتے تھے اور قرآن پاک میں ان کا یہ قول موجود ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند روز کے لیے. یہ بات یہ بھی مانتے تھے. بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کی مراد اس سے 40 دن تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد ان کی 40 سال تھی. تو یہ لوگ تو مانتے تھے. تو فرمایا کہ تم خود بھی تو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں گے، تو یہاں کیوں کہہ رہے ہو ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی قرآن پاک میں ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. تو یہود خود مانتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو تو آخرت کا عذاب تو تم مانتے ہی ہو. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑے عذاب کیے ہیں. مثلا ان لوگوں پر ان پر یہ عذاب آیا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے. سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا کہ یہ لوگ ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں جیسی بنا دی گئی، قرآن سورہ بقرہ میں گزر چکا. اسی طرح ان کو قتل بھی کیا گیا، اسی طرح ان کو قید بھی کیا گیا، اسی طرح ان یہودیوں کو ذلیل کیا گیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کو ذلیل بھی کیا گیا. اور ہر دور میں جتنا اس قوم کو ذلیل سمجھا گیا ہے ایسی ذلیل قوم دنیا میں آج تک کوئی نہیں آئی، اور نہ ان یہودیوں کو کبھی سلطنت حاصل ہوگی. اب آج سے کئی برس پہلے، 50 برس سے زیادہ پہلے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے فائدے کے لیے ایک اشکال قائم کیا اور اس کا جواب دیا کہ قرآن پاک سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو کبھی بھی سلطنت حاصل نہیں ہوگی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو ایک قسم کی سلطنت حاصل ہے. وہاں پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج سے 50 برس سے زیادہ پہلے جو بات فرمائی، آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو خود اپنے بل بوتے پر کوئی سلطنت حاصل نہیں ہوگی. ان کی جو سلطنت آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ کی سپورٹ ہے ان کو، اور دوسرے کفاروں کی سپورٹ ہے. آج کے دور میں یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کفر ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ وہاں پر ذلیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا کفر تک ان کے خلاف ہے، جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن وہ آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں اس دور میں بھی، حالانکہ پورا کفر ان کے ساتھ ہے. پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ یہ ان کے اپنے بل بوتے پر ان کو یہ سلطنت حاصل ہے، تو فرمایا کہ اتنے زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً 3-4 ہزار برس گزر چکے ہیں. ان 3-4 ہزار برسوں میں کچھ وقت کے لیے اگر ان کو سلطنت حاصل ہو گئی تو یہ اس کے منافی نہیں ہے. ہر دور میں ان کو قتل کیا گیا، ہر دور میں یہ ایک ذلیل قوم سمجھی گئی ہے. تو فرمایا کہ اس کو تو یہ جو ذلتیں تمہارے اوپر آئیں، دنیا میں بھی عذاب آیا کہ دنیا میں تمہارے چہروں کو مسخ کیا گیا، تمہارے بڑوں کے، تمہیں قید کیا گیا، تمہیں ذلیل کیا گیا، تمہیں قتل کیا گیا، اور دنیا کا یہ عذاب اور آخرت کا یہ عذاب. تو اگر تم واقعی اللہ کے بیٹے ہو تو کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو عذاب دیتا ہے؟ پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال قائم کیا، فرمایا کہ باپ بھی تو اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے، کبھی ناراضگی کے انداز میں، کبھی کس انداز میں سختی کرتا ہے. تو یہاں پر یہ تو اس کا منافی نہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو بیٹا سمجھتے ہیں تو بیٹے کو باپ سزا دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جزائے عظیم عطا فرمائے. مفسرین کو ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی. فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کو اس لیے سزا دیتا ہے تاکہ میرا بیٹا آگے سدھر سکے، آگے اس سے غلطیاں نہ ہوں. اور ان یہودیوں کو اگر یہ ایمان نہیں لائے، آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ تو دارالجزا ہے، اس کے بعد تو کوئی عمل کا موقع ہی نہیں ہے، اور وہ سزا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے. تو یہ اس بات کو نہیں ملائیں گے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہے ہیں. فرمایا کہ نمبر 1 قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، آگے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسانوں کی طرح ایک انسان ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جس طرح دوسرے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے،
تم بھی انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہو۔ فرمایا اسی میں نصارہ کے عقائد کی تردید ہو گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما ہی دیتے ہیں، قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کیے ہوئے محض اپنے فضل و کرم سے بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یہی آیت آئی تھی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو گناہ کبیرہ بلا توبہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ گناہ کبیرہ کیا، توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مغفرت فرما دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو گناہ صغیرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں گے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، اور انسان اپنے بیٹے کا مالک نہیں بن سکتا۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹا کبھی باپ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ یہود اللہ تعالیٰ کے، نہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آگے فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر چلنا ہے۔ کئی مرتبہ دروس میں یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں احکامات بیان کرتے ہیں، اور ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد آگے نصیحت کی ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باتیں فرمائیں، ان کا جو باطل عقیدہ ہے اس کو بیان کیا، اور آخر میں فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر چلنا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، کہ ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں، یبین لکم، جو تم کو کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح کر کے کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، ایسے موقع پر جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ما جاءنا من بشیر، کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق تمہارے پاس آئے ہیں خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر شروع میں ترجمے کے وقت عرض کیا تھا کہ فترہ کے یہ معنی ہے ساکن ہو جانا، کسی کام کو معطل کر دینا، بند کر دینا۔ مراد یہاں پر ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سلسلہ نبوت کو بند کر دینا۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کتنی مدت ہے؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 1500 سال، بعض حضرات نے لکھا ہے 1700 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 1500 سال یا 1700 سال۔ اس دوران کتنے انبیاء آئے؟ تو حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے 1000 انبیاء تو اس دور میں آئے، اور ہم سب کو پتا ہے، پڑھا ہے ہم نے کہ اس امت میں جو اوسط عمر ہے وہ ہے 63 سال۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہاں عمر بڑی بڑی ہوتی تھی۔ تو فرمایا یہ جتنا زمانہ گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی موجود رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں گے تو ہمیں قرآن پاک میں بھی نظر آئے گا اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ نظر آئے گا کہ بعض دور میں ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام ایک ہی وقت میں موجود تھے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے، اور مدت کتنی تھی؟ 1500 سال، 1700 سال، بعض حضرات نے کم بھی لکھی ہے، بعض حضرات نے زیادہ بھی لکھی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور اسی زمانے کو فترہ کہا جاتا ہے، وہ دور جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ کتنی مدت تھی؟ بعض حضرات نے 500 سال لکھی ہے، بعض حضرات نے 600 سال لکھی ہے۔ یعنی ان 500 سالوں میں یا 600 سال میں کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود ہے سورۃ الصف 28ویں سپارے میں، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور ہمارے ان دروس میں کئی مرتبہ ایک بات میں دہرا چکا ہوں، ہر دور میں وہ بات دہراتا ہوں کہ تورات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود تھی، نشانیاں موجود تھی، اور یہ بھی موجود تھا کہ یہ آخری نبی آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو انجیل تھی اس میں بھی یہ موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا، قرآن پاک میں بھی موجود ہے یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، نشانیاں، حتیٰ کہ علاقے، سب کچھ بیان ہو گیا تھا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتابیں دی تھی، یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہاں پر بھی ہے یا اہل الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹے کو جانتے تھے۔ یعنی جس طرح یہ یہود و نصارہ کو یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، اسی طرح اسی پکے انداز سے ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کی کتابوں میں صاف موجود تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو تفصیلات پیچھے گزر چکی بار بار بیان نہیں ہوگی، لیکن مختصر یہ کہ ان کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، جب ان کے ماتحت ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں یا نہیں، جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں۔ اب ان کی جو قوم تھی وہ تو ان پڑھ تھی، یہ جو یہود کے علماء تھے یہ کہتے تھے بھائی ہم آپ کو نشانیاں پڑھ کے سنا دیتے ہیں آخری نبی کی، آپ دیکھ لیں وہ آخری نبی ہے یا نہیں۔ تو جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، وہی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بعینی ہی موجود تھی، لیکن یہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے غلط نشانیاں بیان کی۔ دیکھو یہ نشانیاں ان کے اندر تو موجود نہیں ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں جو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کو بھی تو پہچان لیتا ہے، اگر ہزاروں کا مجمع ہے اس میں ہمارا بیٹا ہے، ہم پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے ہی اگر ہزاروں کا مجمع ہو اس میں ہمارے والد صاحب ہوں تو اس ہزاروں کے مجمع میں ہم پہچان لیں گے یہ ہمارے والد صاحب ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو قرآن پاک میں بیٹے کا کیوں تذکرہ آیا، باپ کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو انسان عام طور پر بچپن سے ہی اس کو ہر طریقے سے دیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن والد میں عام طور پر یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے اس اعتبار سے انسان اپنے بیٹے کو زیادہ پہچانتا ہے بنسبت والد کے۔ تو ان لوگوں کو سب پتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ ایسے دور میں کہ جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور میں تشریف لائے جس سے 600 برس، چلے ہم 500 برس لگا دیتے ہیں، وحی کا سلسلہ رک چکا تھا، نبوت کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اس دوران کوئی بھی نبی نہیں آئے، اور ان 500 برسوں میں 600 برسوں میں تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی تھی، یہ شریعتیں تقریباً مٹ چکی تھی، اور اہل عرب کے جو حالات تھے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں ہونا، کئی برسوں تک یہ ایسے قوم تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی عرصے تک آپس میں جھگڑے کرتی تھی، ہر جہالت ان کے اندر تھی، غرض وہ کون سی برائی تھی جو ان کے اندر نہیں تھی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجتے ہیں. حضرت والد صاحب دامت برکات نے ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا سکون پا گئی. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. فرمایا دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک ایسا پیشنٹ آتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ایسا پیشنٹ آتا ہے جو بالکل لا علاج ہے، سب ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہے، اور وہ ڈاکٹر اس کا ایسی جگہ علاج کرتا ہے جہاں پر سہولیات بھی نہیں ہیں، پھر وہ ایسا زبردست علاج کرتا ہے کہ وہ پیشنٹ، وہ مریض نہ صرف اچھا ہو جاتا ہے بلکہ وہ خود ڈاکٹر بن جاتا ہے اور طبیب بن جاتا ہے. بتائیے اس ڈاکٹر کا کیا کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑھ کر معاملہ تھا کہ ایسی قوم جو بالکل جاہل تھی، ایسے ایسے ان کے حالات تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسے جو ایسے تھے ان کو ہادی بنا دیا. وہ خود لوگوں کے لیے راہبر بن گئے اور ہادی بن گئے. فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزوں سے ہٹ کر اس ایک معجزے پر اگر غور کر لیا جائے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے بالکل کافی ہے. جس طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نام بار بار اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ بات میں وزن پیدا ہو جائے. جس طرح قرآن پاک کی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس آیت میں تفصیل گزری تھی. سورۃ بقرہ کا 3 رکوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے ساتھ حضور کا وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا. حضور کے سامنے معجزے تھے لیکن 2 معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جن کا مشاہدہ لوگ قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. نمبر 1 قرآن پاک. دیکھیں آپ ذرا غور کریں، آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ اتنے پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ اس کو پڑھتے رہیں، وہ 2 گھنٹوں میں تھک جائے گا. لیکن قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں کہ چھوٹے بچے مدارس میں خصوصاً صبح 8 سے لے کر 4-5 بجے تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کیے جا رہے ہیں. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے یا نہیں؟ تھکتے بھی نہیں ہے. وہ ایک فطری معاملہ الگ ہے، جو بچوں کو ایک چھٹی کا انتظار ہوتا ہے وہ تو بڑوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن تھکتے نہیں ہیں، مسلسل پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. خیر قرآن پاک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اس جیسی 10 آیتیں لے کر آ جاؤ، اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. دوسرا جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے موقع پر ہم جمرات شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 1 لاکھ صحابہ نے تقریباً حج کیا، اور آج تو یہ تعداد بڑھ کر 30 لاکھ 40 لاکھ تک بھی پہنچی ہوئی ہے، 20 لاکھ بھی ہے. خیر جتنی بھی تعداد ہے، تو ان 3 دنوں میں جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں، صحابی نے اس وقت سوال کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ وہ کنکریاں جاتی کیا ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنے عرصہ گزر گیا کہ اب وہاں پر تو ایک پہاڑ بن جانا چاہیے. تفسیر کے حاشیے میں لکھا ہے گو کہ حکومت سعودیہ نے اب وہاں سے کنکریاں ہٹانے کا کچھ انتظام کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اتنی کنکریاں آتی کہاں ہیں اور یہ کنکریاں جو ماری جاتی ہیں وہ جاتی کہاں ہیں؟ آپ اندازہ حساب لگا لیجئے کہ کتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں اور کتنے حاجی ہوتے ہیں، اس کو ملٹی پلائی کر لیں کہاں تک پہنچے گی تعداد. تو وہاں تو پہاڑ کھڑا ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی کنکریاں وہاں سے اٹھوا لیتے ہیں، اور جن کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں وہاں پر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا ہوتا. اسی لیے حکم ہے کہ وہاں پر سے جو جمرات پر جو کنکریاں رکھی ہوئی ہیں وہاں سے کنکریاں نہیں اٹھانی چاہیے. یہی وجہ ہے چونکہ وہ مردود ہوتی ہیں، وہ قبول نہیں ہوئی ہوتی. یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تک لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ بات تو درمیان میں ضمن میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزے، ہر معجزہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، پڑھ کر کلمہ پڑھ لیا جائے. لیکن یہ ایک معجزہ ایسا اگر سارے معجزوں سے فی الحال اسی معجزے کو صرف دیکھا جائے کہ ایک ایسی قوم میں آنا اور ان کے اخلاق ایسے درست کر دینا، ایسا ان کو کامیاب بنا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے.
تو فطرت کا لفظ آیا، فطرت من الرسل، اس سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، یہ درمیان کے جو 500 سال یا 600 سال ہیں، یہ مراد ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا ایک احسان ہمیں بتلا رہے ہیں، اور وہ جو یہود اور نصارہ تھے ان پر اپنا احسان کا اظہار فرما رہے تھے کہ ایسے موقع پر ہم نے نبی کو بھیجا، تمہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم ان پر ایمان لے آتے، بلکہ تم نے ان کی مخالفت کی۔ اور یہ بھی باتیں تفصیلی طور پر گزر چکی ہیں کہ یہ جو یہود اور نصارہ، یہ جو یہودی تھے مدینہ شریف میں، یہ وہاں کے لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک نبی، آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھی اوس اور خزرج کی، تو یہ آپس میں کہتے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے نا وہ ہمارے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا صفایا کر دیں گے۔ لیکن جب آخری نبی آئے، ان لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ چونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، اور تو یہ آخری نبی جو آئیں گے یہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے، لیکن جب آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آئے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو، یہود کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بغض ہو گیا تھا کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے، حالانکہ پہلے تو یہی کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا صفایا کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اے اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، قد جاءکم رسولنا، یقیناً ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے، یبین لکم، جو تمہیں کھول کھول کے دین کے احکامات تم سے بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، ایسے وقت میں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی۔ کیوں بھیجا؟ کہ کہیں قیامت میں تم یہ نہ کہنے لگو، ان تقولوا، یہ نہ کہنے لگو، ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ دیکھیں نذیر کا ترجمہ پہلی تفسیر اس کی گزر چکی ہے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، ابا بھی ڈراتے ہیں، اساتذہ بھی ڈراتے ہیں، انبیاء بھی ڈراتے ہیں، ڈاکو بھی ڈراتا ہے۔ فرمایا کہ نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو سامنے والے کو بطور محبت کے اور شفقت کے ڈرائے۔ ڈاکو بطور شفقت اور محبت کے نہیں ڈراتا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈراتے ہیں وہ بہت زیادہ محبت سے اور بہت زیادہ شفقت سے ڈراتے ہیں۔ اور اگر ہم پھر وہی بات آ جائے گی، اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پڑھیں گے، تو ان کے ڈرانے کا انداز بھی ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح نصیحت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ سورہ کہف میں یہ آیت بھی ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ یعنی اتنا غم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا غم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو اتنا غم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اپنی جان تک دے دیں گے۔ یہ ہے نذیر، ڈرانے والے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، اور یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ لہذا جب وہ آ چکے تو تم ایمان لے آؤ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو مسلسل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے رہے، جب چاہا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ درمیان میں منقطع کر دیا، اور پھر جب چاہا تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن پاک میں آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اس کی تفسیر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی موٹی کتاب ہے ختم نبوت کے بارے میں، قرآن سے بھی دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور احادیث سے بھی دلائل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی نبوت بھی باقی ہوگی، لیکن شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بیان کریں گے، اسی کی شریعت کو بیان کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مجدد ہوں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں جو آئیں گے ان کی مثال ایسی ہوگی، میں آج کل کے حساب سے عرض کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ
یہ اگر کسی اپنے کام سے یا کسی گھومنے کے لیے کسی بھی غرض سے اگر وہ پنجاب جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے احکامات نہیں چلیں گے، وہاں ان کے کوئی حکم نہیں، ان کے احکامات نہیں چلیں گے، احکام وزیر اعلیٰ پنجاب کے چلیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک پروٹوکول تو ملے گا، ان کا ایک مقام تو ہوگا، لیکن بات ان کی نہیں، احکام ان کے نہیں چلیں گے، احکام وزیر اعلیٰ پنجاب کے چلیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری دور میں آئیں گے تو وہ ان کی اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایک دفعہ نبوت دے دیتے ہیں وہ نبوت لیتے نہیں ہیں، لیکن احکامات اور شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے اور دوسروں کو بھی چلائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مجدد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔